خالق کائنات اپنی بابرکت اللہ بادشاہ اور برجستہ کر رہا ہے محمد سے یہ چونکہ اس سے پہلے کی گفتگو میں باتیں کی تھی، لیکن چونکہ جلوس کی نظر سے کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں، بڑی تیزی سے گزارتے ہوئے یقین جانیے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ محمد ان سے کہہ دیجیے یہ جو لوگ ایک کائنات میں جی رہے ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں، جن کے پاس سماعتیں ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، محمد ان سے کہہ دیجیے کہ ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معدل اختیار کریں۔ اللہ ہمیں بڑی خوبصورتی سے قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے اور مسلسل سنتے رہتے ہیں، لہٰذا جلدی مسلسل مجالس پڑھنے کی وجہ سے استگی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے محمد ان سے کہہ دیجیے ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے داروں سے معدل اختیار کریں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا پرسوں کی مجلس میں رات میں کہا تھا، اس سے پہلے کی مجلس میں کہ اللہ ہمیں معدل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں سرکار کہ پیغمبر ہم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے داروں سے محبت اختیار کریں، لیکن اللہ جو ہے وہ محبت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اللہ معدل کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ محبت یعنی چاہنا، محبت یعنی پسند، محبت یعنی مثال کے طور پر وہ چیزیں ہماری خواہشات جو چکر لگاتی ہے، کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبت ہو جاتی ہے۔ بھائی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کا لہجہ پسند آ گیا تو اس سے محبت ہو گئی، کسی کی گفتگو پسند آ گئی تو اس سے محبت ہو گئی، کسی کا چال چلن پسند آ گیا تو اس سے محبت ہو گئی، آپ سامان لینے کے لیے باہر نکلے وہاں پر کوئی چیز پسند آ گئی محبت ہو گئی، تو ظاہر بات ہے محبت کا تو بیان یہ ہے کہیں بھی کبھی بھی ہو جاتی ہے، کہیں بھی ہو جاتی ہے، کسی سے بھی ہو جاتی ہے، یہ محبت ہے۔ یقین جانیے لفظ محبت استعمال کیا ہے، نہیں کیا اللہ نے معدل استعمال کیا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت یعنی چاہنا، معدل کا معنی ہوتا ہے قربانی کے، معدل یعنی لٹا دینا، معدل یعنی اپنے کو فنا کر دینا، اپنے کو فنا کر دینا، معدل یعنی اپنے کو ختم کر دینا، یعنی اللہ اہل بیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنی محبت اپنے پاس رکھیے، لیکن اگر اہل بیت کے دربار میں آپ آ رہے ہیں تو یاد رکھیے محبت کافی نہیں ہے، قربانی
مختصر سا فرق واضح کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا دو. کبھی کبھی ہمارے درمیان میں ہوتا محبت اور مودت کو سمجھیے. محبت یعنی پسند، مودت یعنی جو اپنے آپ کو لٹا دے، جو اپنے آپ خواہشات کو لٹا دے، جو اپنے آپ کو قربان کر دے، جو اپنے آپ کو فنا کر دے، جو اپنے آپ کو ختم کر دے، اسے قربانی کہا جاتا ہے، مودت کہا جاتا ہے. کبھی کبھی ہمارے درمیان میں ہوتا کیا ہے کہ ناظم صاحب نے اعلان کر دیا محبت اور مودت کو سمجھیے. بھائی مجلس کا چاند محرم کا نمبردار ہوتا ہے، مجالس سے شروع ہو جاتی ہے، گاؤں میں، کوچوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، ہر جگہ جو ہے مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے. آپ مثال کے طور پر خیرالدین پور میں جلوس ہے تو ناظم صاحب صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، ان کہتے ہیں سرکار آئیے مجلس میں، آئیے مجلس میں آئیے. تو سرکار مجلس میں آنے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جیسے ہی ناظم صاحب کی آواز سنتا ہے تو اور دیر کرتا ہے اور لیٹ کرنے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی آواز سنتا ہے مجلس کی کہ مجلس کا اعلان ہو رہا ہے کہ حضور اب بہت تاخیر ہو گئی، مجلس میں تشریف لائیے، مجلس میں تشریف لائیے. کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں، کدھر گھوم رہے ہیں، کدھر ٹہل رہے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. ناظم کا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہتے کہتے کہ سرکار مجلس میں آئیے، مجلس میں آئیے. اچھا جیسے ہی حسین کی مجلس کا نام آیا نا تو آپ نے اپنا بستر چھوڑا، آپ نے اپنا گھر چھوڑا، آپ نے اپنا دروازہ چھوڑا، آپ نے اپنا محلہ چھوڑا، آپ نے اپنا گاؤں چھوڑا. لیکن ذرا مجھے انصاف سے بتائیے، محبت تھی حسین کے نام سے، بھرنا چاہیے بھائی، محبت تھی حسین کے نام سے، آپ نے اپنا دروازہ تو چھوڑ دیا، آپ نے محلہ تو چھوڑ دیا، آپ نے اپنا بستر تو چھوڑ دیا، آپ نے دوبارہ تو چھوڑ دیا، آ کر کے آپ نے مارگاہ کے چوراہے میں کھڑے ہو گئے. بھائی محبت تھی جو آپ کو گھر سے تو نکال دیا اس نے، جملہ بھرنا چاہیے بھائی، گھر سے تو نکالا لیکن آپ چوراہے پہ کھڑے ہو گئے. چوراہے پہ کیا ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں جو فرٹی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جوان ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. چوراہے کے باہر، امام بارگاہ کے باہر ادھر مجلس شروع ہے. بھائی محبت تھی، آپ نے دروازہ چھوڑا، گھر چھوڑا نہیں، جملہ واضح ہونا چاہیے. آ کر کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، ہاں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. یہ محبت تو تھی، محبت کل چھڑواتی ہے، جملہ بولنا چاہیے بھائی. محبت دروازہ چھڑواتی ہے، لیکن اگر مودت ہوتی تو چوراہا چھوڑتے، ہنسی چھوڑتے، مسخرہ چھوڑتے، فساد چھوڑتے، حسین کی بارگاہ میں آگے بڑھ گیا. ایک سوال بڑے محمد والا غور کیجیے بھائی، یہ محبت کا تقاضا تھا کہ آپ نے دروازہ چھوڑا، محلہ چھوڑا، لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فرش عزا پر آ گئے. بھائی محبت اور مودت کا ذرا سا فرق محسوس کریے. محبت تو بہت سی چیزوں سے ہو جاتی ہے، نیند سے ہوتی ہے محبت. نیند سے محبت نہیں ہے کیا؟ ہر کسی کو نیند سے محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتائیے. اتنی محبت ہے کہ فرش عزا پر نیند آ جاتی ہے. ادھر مجلس ہو رہی ہے، ادھر اونگائی ہے، ادھر سو رہے ہیں. تو بھائی نیند سے تو محبت ہے. نیند فرش عزا پر بہترین نیند آتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے سرکار نیند تو فرش عزا پر آتی ہے. کہ ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں آپ کی نیند. بھائی نیند محبت ہے. نیند آ گئی سرکار، فرش عزا پر بھی ڈھلک رہے ہیں، نیند آ گئی، سو رہے ہیں. یہ محبت تو ہے نا، نیند سے محبت ہے تو نیند آ گئی. لیکن خدا کے قسم اگر مودت ہوتی تو فرش عزا پر نیند کو قربان کر دیتے. بولنا چاہیے یعنی آپ کا سونا محبت ہے، لیکن اگر اسی سونے کو توڑ دیا، حسین کے فرش عزا پر بیٹھ کر کے قربان کر دیا، تو یہ مودت ہے. بھائی ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، ہر آدمی کو معلوم ہے. بھائی رات میں بچہ اگر دیر میں سوتا ہے تو مامتا جاگ جاتی ہے، کہتی ہے نہیں دروازہ بند کرو، کتابیں بند کرو، سو جاؤ. کیا کہتی ہیں؟ سو جاؤ. یہ جلدی جو سلانا ہے یہ محبت ہے نا، کہ بھائی بچہ بیمار نہ ہو، کتابیں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جلدی سے سو جاؤ.
لیکن خدا کی قسم جلدی سلانا یہ محبت ہے، صبح نماز کے وقت اٹھا دینا یہ معدت ہے. واضح ہونا چاہیے. میں بات کہہ رہا ہوں بھائی، کبھی کبھی ہوتا ہے دو طریقے کا پیپر ہوتا ہے، دو طریقے کا. کبھی آپ دیجئے پیپر، دوسرا چھوڑ دیجئے. ماسٹر صاحب کہیں گے سرکار اگر دو نہیں دیا آپ نے، ایک دیا تو کلاس آگے نہیں بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟ کلاس آگے نہیں بڑھے گا. دونوں دینا ضروری ہے آپ کو. کیا؟ دونوں پیپر دینا ضروری ہے. دونوں پیپر دینا ضروری ہے. اگر ایک دیا دوسرا چھوڑ دیا تو یاد رکھیے کلاس آگے نہیں بڑھے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک دن میں دو دو پیپر ہوتے ہیں. اگر آپ ایک دیں گے دوسرا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو چھوڑو، کلاس آگے نہیں بڑھے گا. جیسے ہی آپ نکل کر کے جائیں گے ماسٹر صاحب کالم پیچھے کھینچ لیں گے، سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرا پیپر کون دے گا؟ ہم دیں گے. آپ دیجیے. دونوں پیپر دینا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دونوں میں سے ایک چھوڑا تو کلاس آگے نہیں بڑھے گا، کامیابی نہیں ملے گی، فیل ہو جائیں گے، ترقی نہیں ملے گی. سرکار ہونی چاہیے. یعنی دونوں پیپر دینا ضروری ہے. دونوں پیپر دینا ضروری ہے. بھائی نماز صبح تک توجہ، بات ہونی چاہیے. ہم نے شب داری کی 3 بجے تک جانے کی محبت تھی. یہ ایک پیپر تھا. توجہ بھائی، بات ہونی چاہیے. یہ ایک پیپر تھا نا، صبح سے لے کر کے شام سے لے کر کے مغرب سے لے کر کے آپ نے 3 بجے تک شب داری کی. یہ ایک پیپر تھا. ذرا سا آدھا گھنٹہ اور جا گئے ہوتے فجر کی نماز ادا ہو گئی ہوتی تو مارکس جو ہے مکمل آپ کو ملتا. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے ایک پیپر تو یاد رکھیے کلاس آگے نہیں بڑھے گا. مسلسل میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، فرشیازہ پر آپ بیٹھے ہیں نا، مسلسل آپ بیٹھتے ایک زمانے سے بیٹھتے 1400 سالوں سے، لیکن وہ تبدیلی، وہ انقلاب پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس بات کو تو محسوس کرنا پڑے گا نا. ایک سوال اور اس چیز کو تو انقلاب کو پیدا ہونا چاہیے. اسی لیے پروردگار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں معدت چاہیے. معدت یعنی قربانی. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا قربانی ہمارے یہاں تھوڑا اور الگ مفہوم لیا جاتا ہے. قربانی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پرانا سڑا گلا کپڑا ایک زمانے کا رکھا ہو تو کسی کو اٹھا کے فقیر مسکین کو دے دے، سوچتے ہیں اس کو قربانی، اس کو قربانی سمجھتے ہیں. کیا بے تعداد میں دے رہے ہیں. آج ثقافت جوش ماری ہے. واٹس ایپ پہ بھی جائے گا، سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا کہ آج سرکار کے اندر ثقافت جوش ماری ہے. آج یہ بانٹیں گے، آج یہ دیں گے. محلے میں پورا اعلان ہو گیا. ایک زمانے کا پھٹا پرانا کپڑا بانٹ کر کے سوچتا ہے کہ قربانی ہے، فدا کاری ہے. ایک زمانے میں پرانی فرقی ہو گئی، اب کام کی نہیں ہے تو سوچتا ہے کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو. نہیں آ گئی آپ کے یہاں، آپ نے اٹھا کر کے دے دیا. یہ قربانی ہمارے یہاں. اس کو قربانی کس کو سمجھتے ہیں؟ آیا نہیں ہے قربانی؟ مجھے انصاف سے بتائیے. قربانی یہ ہے بھائی بریانی کی پلیٹ آ جائے سامنے اور پیٹ بھرا ہوا آپ کا، اور کوئی فقیر آ جائے تب اٹھا کر کے آپ دیتے ہیں تو اسے قربانی کہا جاتا ہے کیا؟ بھائی شکم آپ کا بھرا ہوا ہے، پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں تھوڑا سا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ نوالوں کا نام صحت سمجھا جاتا ہے، بوٹیوں کا نام صحت سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں سرکار چمچ نہیں، ہم پیالہ پکڑتے ہیں تاکہ کل بوٹی جتنی ہے کل پلیٹیں میں آ جائے. حضور ہم کیا کرتے ہیں؟ پیالہ پکڑتے ہیں. بوٹیوں کا زیادہ ہونا صحت کی علامت نہیں ہے، روٹیوں کا زیادہ ہونا صحت کی علامت نہیں ہے. صحت کی علامت تو تب ہے جب اہل بیت کی نگاہ پر پڑ جائے. صحت کی علامت یہ نہیں کہ زیادہ کھا لیا، زیادہ بول لیا، زیادہ چلا لیا. نہیں، صحت یعنی جو ہمارا کردار اہل بیت سے ٹچ ہو جائے، ہمارا کردار. اور بھی تو اس کو قربانی کہا جاتا ہے. کس کو؟ پرانی چیزوں کو اٹھا کے غریبوں کو دے دیا، فقیروں کو دے دیا. کھانا پیٹ بھرا ہوا ہے، اٹھا کے بریانی دے دی. اسے قربانی نہیں کہا جاتا. قربانی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جب پیٹ خالی ہو. بھائی پیٹ خالی ہو، بریانی کی پلیٹ رکھی ہو اور اس کے بعد کوئی فقیر آ جائے، اس کے بعد کوئی فقیر آ جائے، اب اگر آپ اٹھا کے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے قربانی پیش کی. اپنی بھوک کو نہیں دیکھا،
کہا جاتا ہے اس کو ہم قربانی سمجھتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، اپنے آپ کو لٹا دینا۔ اب بہت سی چیزوں میں ہم لوگ لفظ مشکل کا استعمال کرتے ہیں، بڑا سادی سی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سرکار یہ کام کر دیجئے، مشکل ہے، امام باڑے میں دے دیجئے، اور دیجئے، میری طرف متوجہ رہے تاکہ بات واضح ہو جائے، دے دیجئے، مشکل ہے۔ ایک بڑا آسان سا لفظ ہم نے استعمال کر لیا ہے، وہ مشکل کا لفظ ہے۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سرکار مشکل ہے، یہ کر دیجئے، مشکل ہے۔ ارے سرکار کہاں، ابھی تو ساری دقتیں ہیں، ابھی فرائض پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی یہ شادی نہیں ہوئی ہے، فلاں نہیں ہوا ہے، دھماکہ نہیں ہوا ہے، دنیا کی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مشکل ہے۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مشکل ہے۔ امام باڑے میں دے دیجئے پیسہ، سرکار فلاں جگہ بن رہا ہے، مشکل ہے۔ عزاداری میں دے دیجئے، نیک روایت کا جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام نے فرمایا جو نیک راہ میں خرچ نہیں کرتا گناہ کے راستے پہ 2 گنا دے کے جاتا ہے، گناہ کے راستے پر 2 گنا دے کے جاتا ہے۔ سرکار پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے، جیسے ہی موبائل گرا، اسکرین ٹوٹی، اوقات 1000 کی نہیں تھی، 2000 دے کے آئے ہوں، 2000 دے، کہاں سے نکلا، کہاں سے چھت پٹی، کہاں سے آسمان پھٹا، یہ پیسہ کہاں سے نکلا سرکار؟ لیکن اگر نیک راہ پہ دینے کے لیے بول دیا جائے، سرکار امام باڑے میں دے دیجئے، مشکل ہے، مسجد میں دے دیجئے، مشکل ہے، عزاداری میں دے دیجئے، مشکل ہے، یتیم کی مدد کر دیجئے، مشکل ہے، بیوہ کی مدد کر دیجئے، مشکل ہے، حج پہ چلے جائیے، مشکل ہے، زیارت پہ چلے جائیے، مشکل ہے۔ ہمیں جھوٹ بولتے ہو، خدا کی قسم، یہ لفظ مشکل اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے، اس قوم کے منہ سے اچھا لگتا ہے جس قوم کے پاس کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اچھی نہیں لگتی۔ امام نے کیا فرمایا کہ مشکلات کے ساتھ زندگی جیو، بڑی زندگی آسان ہو جائے گی۔ مشکلات کے ساتھ زندگی کو پروان چلاؤ۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں آپ ہر چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے نگاہوں میں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ آج کا جو دور ہے یہ پرآشوب دور ہے، اس کو محسوس بھی کرنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے دقیق۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تعلیم اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اپنے سماج اور معاشرے میں ایجوکیشن کرنا ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، درپیش آ رہا ہے ہمارے درمیان۔ میں کہا کرتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں، اس بات کا آج بھی تکرار کروں گا، اپنے آپ کو جہالت سے ختم کیجیے۔ جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں تعلیم ہوگی وہ معاشرہ ترقی سے روک نہیں سکتا کوئی اسے، وہ آگے بڑھے گا۔ آپ مرکڑیاں لگا لیں، آپ بلب لگا لیں، آپ لائٹیں لگا لیں، لیکن اگر معاشرہ جاہل ہے تو یاد رکھیے کوئی مرکری اسے روشنی نہیں دے سکتی، کوئی مرکری اس معاشرے، اس گاؤں کو، اس محلے کو روشن نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے اگر مرکریاں نہ ہو، لائٹیں نہ ہو، بلب نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایک حسین کا چاہنے والا اگر مرکری نہیں لگا تو یاد رکھو اکیلے پورے معاشرے کو روشن کرے گا، پورے معاشرے کو اکیلے روشن کر دے گا۔ اسی لیے جہالت سے اپنے آپ کو میں کہا کرتا ہوں، یقین جانیے، چھوڑ دیجیے کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے جی رہا ہے، چھوڑیے، یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہمارے معاشرے میں اس ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اتنے ہی چھوٹے مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا تھا اللہ نے، نہیں کہ ہم کسی کا گھر میں جا کے یہ تو مقصد بڑا چھوٹا سا ہے۔ یہ ان کا مقصد ہوتا ہے جو قومیں جاہل ہوتی ہیں، جو قومیں جاہل ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو جھانکتی ہیں، جا کے کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی بھائی قانون یہ ہے، سسٹم یہ ہے کہ سامنے دیکھیے، آپ سامنے دیکھیے گاڑی، لیکن جہاں آپ نے ادھر ادھر دہنے بائیں کیا فوراً گئے
کیوں؟ کیونکہ گاڑی کا راستہ جو ہے وہ سامنے تھا سرکار، آپ کو سامنے دیکھنا چاہیے تھا. آپ نے جب اپنی گاڑی کے بجائے دوسرے کی گاڑی دیکھیں گے آپ، بات بننی چاہیے، جملہ پہنچ رہا ہے بھائی، اپنی گاڑی کے علاوہ دوسرے کی گاڑی اگر آپ دیکھیں گے تو خدا کی قسم ایکسیڈنٹ کریں گے، حادثے کے شکار ہو جائیں گے، مر بھی جائیں گے، مٹ بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے اگلے دن فاتحہ خوانی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے سرکار. کیونکہ آپ نے اپنا راستہ تو دیکھا نہیں، دوسروں کا راستہ ضرور دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کا دیکھتے ہیں. اگر زندگی بھر اس میں کٹ گئی کہ اپنے گھر کے بجائے جب دوسروں کا گھر دیکھو گے تو ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرو گے، ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ اتنے چھوٹے مقصد کے لیے آپ کو پیدا نہیں، اور اس کے بعد جب ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو جسے لگتا ہے کہ خدا کے اوپر سارا الزام خدا پہ ڈال دیا ہے. سرکار ہمیں ہمارا ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ہی ساتھ دقت ہے، ہمارے ہی ساتھ مشکلات ہے، فلانے کا تو بڑا اچھا چل رہا ہے، ہمارا کیوں ایسا خراب چل رہا ہے معاملہ. خدا کی قسم اگر یہ کردار اہل بیت سے ٹچ کر رہا ہوتا تو یاد رکھتے کہ اہل بیت کے ساتھ زندگی ہوتی. یہ نہیں کہ اگر کوئی کمی پیدا ہو گئی تو ڈال دیا پروردگار میرے ساتھ، پروردگار میرے ساتھ، پروردگار میرے ساتھ. جیسے لگتا ہے کہ ایڈوانس میں 2-4 گھنٹے خدا کو دے رکھا ہے، پورا نہیں کر رہا ہے پروردگار. بھائی خدا کو مت بتاؤ کہ کیا چاہیے تمہیں. آپ دی آتے ہیں بما امرتو ولا تبلغنی بما یصلح. پروردگار نے تمہیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، تم یہ مت بتاؤ کہ اسے کیا چاہیے. بھائی اسے سب پتا ہے، جب تمہیں جو ضرورت ہو وہ دے گا. بس تمہاری ضرورت یہ ہے کہ اس کے دربار میں آ کر کے پیشانی جھکا دو، اسے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے. جانتے ہی نہیں کچھ، اسے بتا. دیکھیں اہل بیت جب آتے ہیں نماز پر تو کیا کہتے ہیں، اور ہم جب آتے ہیں نماز پر تو کیا کہتے ہیں. ہمارے ڈیمانڈ ٹھیک ہے، فرش اللہ پر کے کئی قسم سے کئی سوچ سے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ پروردگار تنگی رزق ہے، برکت میں کمی ہے، روزی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تبرک لینے کے لیے اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں فرش اللہ پر آنے کی. تو ہماری ڈیمانڈس ہے نا، بیماری سے دور ہو جائے، یہ ساری چیزیں فرش اعلیٰ پر آنے کی. تو یہ سب تو مطلب کی چیزیں دکھ رہی ہیں، اس میں خود غرضی دکھ رہی ہے، محبت تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یعنی اپنا فائدہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. اچھا مصلی پہ بیٹھتے تو یہ ہو جائے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی سنی کہ وہ سنے. آپ نے کتنی سنی اور ڈیمانڈ سے پروردگار ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ دقت ہے، ہمارے ساتھ پریشانی ہے. آپ نے اس کی کتنی سنی؟ اس نے کہا صبح میں اٹھ کر کے نماز پڑھیے گا، آپ نے پڑھا. اس نے کہا روزہ رکھیے گا، رکھا. اس نے کہا زکات دیجیے گا، دیا. اس نے کہا خمس دیجیے، دے، خمس دیا. بھائی جب اس کی آپ نہیں سن رہے ہیں. ایک بہت بڑے عارف تھے جناب داؤد کے زمانے میں، ایسی تعبیرات ملتی ہے. بہت بڑا عارف جب وہ گزر ہوا مارکیٹ سے، تو ایک بچہ تھا جو زمین پہ آ رہا تھا، بلڈنگ پہ جلوت تھی، بازار کا ٹائم تھا، ایک بچہ زمین پر آ رہا تھا. اس نے اشارہ کیا، بچہ ہوے میں رک گیا. اچھا جتنے لوگ تھے سارے اکٹھا ہو گئے، کہنے لگے سرکار یہ کیا کر دیا، آپ تو نبی خدا ہیں، آپ تو ولی خدا ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں. ویسے بھی ہماری قوم القابات دینے میں کہاں پیچھے ہے، القابات دینا شروع کر دیا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اچھا اس نے بھی پلٹ کر کے کہا اما میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کا کیا مطلب؟ بچہ ہوے میں روک دیا اور کہہ رہے کچھ کیا ہی نہیں. تب مسئلہ بس اتنا سا ہے، پوری زندگی اس نے کہا میں نے سنا، آج میں نے کہا ہے اس نے سنا.
ہوتی ہیں؟ مسلح پہ آتے ہیں دنیا بھر میں، مسلح پہ آتے ہیں. بھائی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا، اہل بیت کے ماننے والے آدمی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں نا. بھائی مسلح پہ جب میرا مولا آتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ ایک بہت بڑے بادشاہ، میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ آج فری میں پھل بٹے. تو ظاہر سی بات ہے جب فری کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ویسے ہی لٹس بچ جاتی ہے. پورا گاؤں محلہ شہر کھاڑی جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگ چھوٹا موٹا جھولا لے کے نہیں، بڑا بڑا بھگو لے کے جو ہے پہنچے. اور پہنچنے کے بعد جو ہے سرکار لائن لگ گئی ایک دم زبردست. بادشاہ سلامت سے تخت لگا کے بیٹھے، ادھر سارے جتنے لوگ سب ادھر جا رہے ہیں، جا کر کے پھل لے رہے لے کر کے نکل جا رہے ہیں. اچھا جتنے گئے سب پھلوں کے لیے، اچھا بادشاہ سلامت کو سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے. بادشاہ سلامت بھی سوچ رہے تھے کہ یہ سلام ہم کو نہیں ہوگا، یہ تو ہمارے پھلوں کو سلام ہے. وہ بھی سلام علام کر کے جاتے تھے، پھل اور بیٹھا کیا لے کر کے لوگ نکل جاتے تھے. جتنے تھے وہ باغ کی طرف گئے، صرف ایک تھا جو باغ کی طرف نہیں گیا، وہ آیا بادشاہ کی طرف. وہ آیا کہاں؟ بادشاہ سلامت کی طرف. تو اس نے کہا بس جا رہے ہیں باغ میں پھل لے رہے ہیں اور آپ جو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا سرکار مجھے پھلوں سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ کو دیکھنا تھا، مجھے اس شخصیت کو دیکھنا تھا کہ جس کے اندر صحابت والی صفت پائی جاتی ہے. مجھے اس شخص سے محبت ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. لہٰذا میں پھلوں کی محبت میں نہیں آیا، میں آپ کی محبت میں آیا. اچھا بادشاہ سلامت تو بادشاہ جوش میں آ گئے، سارے پھلوں کی طرف بھاگے، یہ میری طرف آیا. خدا کی قسم اس نے وزراء کو بلایا، کارکنان کو بلایا، کہا سرکار یہ ادھر آئیے. آپ لوگ کہا دیکھو بات میری ہے، بات میری ہے، اختیارات اس کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے آئے پھلوں کی محبت میں، یہ آیا میری محبت میں. اب بات میری ہوگی، اختیار اس کا ہوگا. جتنا کھائے کھانے دینا، جتنا لے جائے لے جانے دینا، جتنا کھائے کھانے دینا، جتنا چاہے لے جانے دینا. اگر کسی کو منع کرتے تو روک دینا، اگر کسی کو لے جانے دے تو لے جانے دینا، پریشان مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ میری محبت میں آیا. ہم جب مسلح پہ آتے ہیں پروردگار یہ دے دے، پروردگار عزت دے دے، پروردگار دولت دے دے، پروردگار شہرت دے دے، پروردگار فلاں دے دے، یہ ساری چیزیں. لیکن جب علی آتے ہیں، جب اہل بیت آتے ہیں، پروردگار جہنم میں خوف دے گا نہیں، جہنم کی لعنت دے گا نہیں، بلکہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. خدا کی قسم جب قدرت نے عبادت کا یہ انداز دیکھا تو جبرائیل کو بلایا، جبرائیل سنو، کائنات میری ہوگی، اختیار ہے کائنات میری ہوگی، اختیار علی کا ہوگا. جب چاہے گا سورج پلٹا دے گا، جب چاہے گا درست مردہ زندہ کر دے گا، جب چاہے گا اللہ پانی میں بچھائے گا، پانی طاقت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اہل بیت آتے ہیں، توجہ، جب اہل بیت آتے ہیں تو خدا کی قسم کوئی ڈیمانڈ سے نہیں، پروردگار تو لائق عبادت ہے. آج آپ عزاداری کر رہے ہیں بڑی آسانی سے، خدا آپ کو سلامت رکھے. یقین جانیے اسی فرش عزا کے لیے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، لوگوں نے اپنے آپ کو دیواروں میں چنوا دیا. یہ فرش عزا بڑی آسانی سے آپ تک نہیں آئی، مشکلات کا سامنا کیا ہے. آپ کے بزرگوں نے اپنے آپ پر فخر کیا کریے کہ اتنا مسلم دین، مکمل دین آپ تک پہنچا ہے. آج آپ بولتے ہیں بڑی آسانی سے نا. آپ کو پتہ ہے شاہ کے زمانے میں جب عزاداری پر پابندی لگائی گئی، شاہ کے زمانے میں انقلاب ایران سے پہلے شاہ کے دور میں پابندی لگائی گئی عزاداری کے اوپر، کیا ہوا؟ لوگوں کو عزاداری کرنے سے روک دیا گیا. آیت اللہ حیدری کا زمانہ تھا، مرجعیت ان کا ٹنکا بولتا تھا، ان کی مرجعیت کا دور تھا. مؤسس حسین کے خون تھے، پانی تھے، ان کا دور تھا. اس زمانے میں صرف پابندی لگا دی اور اس کے بعد گزرے میں آیت اللہ بیٹھ کر کے رونے لگے. سارے لوگ آئے کہنے کہ سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ مستحب عمل پہ پابندی لگائی گئی ہے، کوئی واجب عمل پہ تو پابندی نہیں لگائی گئی. مستحب عمل پہ لگائی گئی ہے، آپ کو پریشان ہو رہے ہیں. بھائی نماز واجب ہے، اس سے روکا نہیں گیا. حج واجب ہے، اس سے روکا نہیں گیا. زکوٰۃ واجب ہے، اس سے روکا نہیں گیا. خمس واجب ہے، اس سے روکا نہیں گیا. بھائی جتنی بھی چیزیں ہیں واجبات میں سے، وہ تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نماز جمعہ
نمازوں پہ پابندی نہیں ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، بھائی ایک مستحب عمل ہے عزاداری، اس سے روکا کہ آپ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، توجہ کیجیے گا بھائی، مستحب عمل ہے، خدا کی قسم علی والا جب جواب دیتا ہے نا تو جواب بھی الگ ہی ہوتا ہے، بات ہونا چاہیے، کیا کہا کہ بے شک مستحب عمل ہے لیکن عزاداری ایک ایسا مستحب ہے کہ جس میں اپنے دامن میں واجبات کو بنا کے رکھا، جس نے واجبات کو بنا کے رکھی ہے، کس فکر میں آپ واجبات کو، یعنی عزاداری ہے تو نماز ہے، بات بننی چاہیے، عزاداری ہے تو روزہ ہے، عزاداری ہے تو خمس ہے، عزاداری ہے تو جہاد ہے، توجہ، ہم عارف اسی دور کا عارف گزرے آیت اللہ بہجت نا، ذرا سا جان کے سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ کریں، غور کیجیے گا، آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ بہجت، ان کی ایک ڈائری چھپی، آپ جا کر کے دیکھیے گا، انتقال کے بعد ڈائری چھپی ان کی، اس میں لکھا ہوا تھا، اور کیجیے توجہ، اس میں لکھا ہوا تھا، اچھا ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز شب جب وہ پڑھتے تھے تو وطر میں، وطر کی ایک رکعت میں پوری دعائیں ختم کر دیتے تھے، اس دور کا سب سے بڑا عارف گزرا ہے آیت اللہ بہجت، توجہ، انداز دیکھیے، آئے ڈائری چھپی، ڈائری، اپنے اوپر فخر کیجئے کہ کتنی خوبصورت دین سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے علماء نے، آپ کے فقہاء نے، آپ کے بزرگوں نے اتنا بہترین دین آپ کے حوالے کیا، غور کیجئے، اس میں ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ عزادار امام حسین جو فرش عزا پر بیٹھتا ہے، اس کا نکلنے والا ہر ایک قطرہ، توجہ، ایک قطرہ جو حسین کے نام پر نکلتا ہے، نماز شب سے افضل ہے، بات بننی چاہیے، خدا کی قسم، نماز شب سے افضل ہے، کسی نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بیٹھ کر کے روتا ہے قضاءدار، اس کا ایک قطرہ آنسو ہی تو نماز شب کو بچا رکھا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، نماز شب کو بچا رکھا ہے، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا سا جاگ کے سنیے گا بھائی، بہت سے جاہل آ کر کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نماز اور عبادتوں کو اور عزاداری کو ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبادتیں کبھی ٹکراتی نہیں، ٹکرانا چاہیے، عبادتیں کبھی ٹکراتی نہیں، سرکار ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے، عبادتیں کبھی ٹکراتی نہیں ہے، جو بھی اگر آ کر کے مقابلہ آرائی کرے، اتاریے ممبر سے کھینچ کے، آپ کی ذمہ داری ہے، نماز اور عزاداری کو بھی ٹکرا نہیں سکتی، کہاں بیٹھے ہیں آپ، بات بننی چاہیے، عبادتیں ایک دوسرے کو متکمل ہوتی، مکمل کرتی ہے، ایک تصویر بنانے والا، مجھے ذرا انصاف سے بتائیے، جب ایک تصویر بناتا ہے، کوئی ایک جز اگر اس تصویر سے کم کر دے، تصویر ہے نا، تصویر لوگ بناتے ہیں، آپ نے بھی اپنے دور میں بنایا ہوگا، بزرگوں نے، بچے تو بنائیں گے، کسی بھی انسان کی تصویر جب آپ بنائیں گے، ایک جز اگر آپ کم کر دیں، مثال کے طور پہ آنکھ نکالیں، کان کی تصویر بنائیں، تو کوئی اس تصویر کو خوبصورت کہے گا؟ کوئی عقل مند آدمی خوبصورت کہہ سکتا ہے اسے؟ نہیں کہے گا، سرکار، کیوں کیا کرے، ایک جز کم ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ، بات ہونی چاہیے، تو کبھی بھی تصویر خوبصورت نہیں ہو سکتی، عبادت کی بھی تصویر ہے، بندگی کی بھی تصویر ہے، کوئی تصویر ہوتوں کی طرح ہے، بات ہونی چاہیے، کوئی جز آنکھوں کی طرح ہے، کوئی عبادت رخساروں کی طرح ہے، اگر ایک عبادت کم کر دیا تو بندگی کی تصویر خوبصورت نہیں ہوگی،
جملہ پڑھنا چاہیے. تصویریں چلتی نہیں ہیں، بات بولنی چاہیے. تصویریں چلتی نہیں، بندگی کی بھی لاکھ آپ نماز پڑھے، بندگی کی بھی تصویر چل نہیں سکتی جب تک اس میں ایک دل ہو اور اس تڑپتے ہوئے دل کا نام محبت علی. اور کر رہے ہیں. لہٰذا اس چیز کو محسوس کریے. آپ مسلسل فرش اعلیٰ پر تشریف لاتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. یقین جانیے یہ آسان بات نہیں ہے، آپ کو محسوس کرنا ہوگا. ہدایتیں دو طرح کی ہیں. میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میسج کے طور پر، اپنے قلوب پر لکھ لیجیے. شاید میں بہت پہلے ہی بات کو سمیٹ دیتا اور ختم کر دیتا، لیکن آپ جب جا رہے ہیں تو کچھ باتیں آپ کے حوالے میں کرتا جاؤں، کیونکہ اسی بات میں اپنے اوپر مجھے اور ادھر کرنے جا رہا ہے. میں جلدی جلدی اپنے بات کو ختم کر کے اور لیجیے. بھائی دو طرح کی ہدایتیں ہیں. مثال کے طور پر اخلاق بھائی نے مجھے فون کیا، توجہ، کہ سرکار خیر الدین پور آپ کو آنا ہے بجے چھوڑ دیں. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، جب وہ مجھے فون کریں گے تو میں یہی تو پوچھوں گا کہ سرکار کیسے آنا ہے، راستہ کیا ہے. تو اخلاق بھائی مجھے بتائیں گے ایسے بھائی جو بھی خیر الدین پور کے ہیں رہنے والے ہیں خیر الدین پور، وہ مجھے بتائیں کہ سرکار ایسے آئیے گا ویسے آئیے گا، فلاں راستہ ہے اور شاگر ہوتے ہوئے مڑیے گا اور ادھر جا کے یہاں پہ آ جائیے تو فلاں جگہ. تو یہ تو ایک ہدایت ہوئی نا کہ راستہ بتایا. یہ ایک ہدایت ہوئی کہ راستہ بتایا. سرکار ایسے ایسے ہوتے ہوتے آپ جو ہے منزل تک آ جائیں گے. ایک بار میں نے پھر فون آیا، میں نے کہا سرکار آپ کو خیر الدین پور آنا ہے. میں نے کہا کیسے آنا؟ کہا رکیے میں خود آتا ہوں. کہ رکیے میں خود آتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ اب وہ آ رہا ہے جسے راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہر راستے کو جانتا ہے. اب آنکھ آپ بند کیے رہیے کیونکہ راستہ دکھانے والا آ گیا. آپ کا ہاتھ پکڑے گا، منزل تک پہنچا دے گا. جتنے بھی نبی آئے راستہ بتایا جا رہا تھا. نماز ایسے پڑھیے جنت میں چلے جائیں گے، روزہ ایسے رکھیے جنت میں چلے جائیں گے، حج کا ایسے طواف کیجیے جنت میں چلے جائیں گے. جتنے انبیاء اولیاء آئے سب نے راستہ بتایا کہ یہ راستہ فالو کرو منزل تک پہنچ جاؤ گے. لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے راستہ نہیں بتایا، ہاتھ پکڑ کے بھائی تک پہنچا. بہشت تک پہنچایا. یہ عاشور کے دن مذاق کیسا ہو رہا ہے کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. توجہ، کیوں؟ کیونکہ حسین نے وہ دنیا دکھا دی تھی کہ اب دنیا میں دل نہیں کرتا. وہ دنیا دکھا دی ہے بھائی. حسین نے اما اپنے آپ کو صرف آپ کربلا تک پہنچا دیں، باقی کام حسین نے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا کے راستے تک پہنچا دیں، کربلا تک پہنچا دیں. جب کربلا تک آپ پہنچا دیں گے حسین ہاتھ پکڑ کے بہشت تک پہنچا دیں گے. یہ مذاق کیسا ہو رہا ہے کربلا میں کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. حبیب جو ہے پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کیونکہ حسین نے دنیا دکھا دی. حسین نے دنیا میں بتایا دنیا رہنے کے لائق نہیں جو تم نے بنائی ہے. کان للہ کان اللہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. پوری دنیا ایک طرف تھی تو دنیا کی طرف بھاگ رہی تھی، دنیا کے لمحات کی طرف بھاگ رہی تھی، رنگینیوں کی طرف بھاگ رہی تھی. حسین نے 72 نکال کے بتایا ہے کہ دنیا یہ رہنے کے لائق ہے. اگر جینا ہے تو بہت کے لیے دین کو بچاتے ہیں اسے حسین کہا جاتا ہے، جو اسلام کو زندہ کرتے ہیں اسے حسین کہا جاتا ہے. لیکن یہ اولاد کا لشکر یفی دنیا ایک طرف حسین خدا کی طرف. اسی لیے تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ پروردگار میں جانتا ہوں تیرے لیے ایک بار مرنا کیا مرنا ہے،
اگر 1000 بار حسین کو مارا جائے، 1000 بار جلایا جائے، تب بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑی مصیبت کا کام ہے۔ آپ جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ روئیں گے، آپ آنسو بہائیں گے، آپ گریہ کریں گے۔ آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے، سبھی لوگ کا انتظام کیا ہے، پانی کا انتظام کیا ہے عزاداروں کے لیے جو دور دراز سے آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے آپ۔ خدا آپ کو سلام رکھے، کوئی مدد سے بڑا نہیں ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، کوئی یہ کچھ کے بعد نہیں تھا کہ محمد کی آواز سے پانی پیا ہے۔ عزاداروں، اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے گا تو اپنی ماں کو دعا کرے گا کہ اس قابل بنایا ہے کہ حسین پر آنسو بہا ہے۔ عزاداروں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کربلا مصیبت گاہ ہے۔ ہر ایک لمحہ اگر محسوس کریں خدا کے قسم کرے پھٹ جاتا ہے، دماغ کی نسوں پہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بات کا ایک جملہ میں بتاؤ، کربلا کے امام حسین کہ جب سارے جوان مار دیے گئے، علی اکبر مار دیے گئے، قاسم مار دیے گئے اور محمد مار دیے گئے، تو پتہ ہے ہر ایک خیمے میں میرا مولا جاتا تھا، قاسم کے خیمے میں جاتا تھا، آواز دیتا تھا قاسم کہاں چلے گئے، اور محمد کے خیمے میں جاتا تھا تو محمد کہاں چلے گئے، علی اکبر کے خیمے میں جاتا تھا، کہا اے میرے اللہ، ایک بڑے جوان علی اکبر کہاں چلے گئے، کتنا مظلوم تھا میرا مولا، کتنا اکیلا تھا میرا مولا، کتنا تنہا تھا، کتنا غریب تھا میرا مولا۔ آپ بتائیں خیمہ اور ہے جسے حضرت عباس کا خیمہ کہا جاتا ہے۔ جب حسین عباس کے خیمے میں گئے تو تعریف کے جملے ہیں میرا مولا منہ کے بل زمین پر آ گئے اور ایک ہی جملہ کہا عباس اب سمجھنا نہ کہ کون دے گا۔ جزاکم اللہ عزاداروں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے نہ اہل بیت کے، کبھی بھی رونے میں بخل نہ کرنا، آواز مدد ہو جائے گا، کبھی آواز کربلا تک جانی چاہیے، یہ آواز مدینے تک جانی چاہیے، یہ آواز کربلا تک جانی چاہیے۔ محسوس ہوئی کہیں وقت کا امام بیٹھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے، مجھے انصاف سے بتائیے کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا مولا وقت کا امام کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں مولا آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں ہم بتا سکتے ہیں۔ ارے اسی نشیب میں ہوں گے جہاں حسین کا جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سکے، جہاں حسین کا اسی نشیب میں میرا مولا بیٹھ گیا۔ ہر خیمے میں میرا مولا جاتا تھا، کوئی خیمے میں نظر نہ آیا، لیکن ایک خیمہ جو آخری خیمہ تھا جس میں بیویاں تھیں، زینب تھی، رقیہ تھی، سکینہ تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا ہے نا، بیویوں کے خیمے میں داخل ہوئے، جتنے بھی جوان خیمے میں جاتے تھے، شہید جتنے بھی جاتے تھے وہ بڑی جلدی خیمے سے آ جاتے تھے، لیکن جب حسین غریب مظلوم میرا مولا گیا ہے نا تو بڑی تاخیر نکل گئی، حسین کو بڑا وقت لگا۔ تو میں نے قریب جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بہن ہے جو صندوق لیے ہوئے تھے، یہ پھٹا ہوا کرتا یہ کرتا پہن لیا۔ آپ کو پتا ہے وہ کرتا کس نے سیا تھا؟ وہ کرتا صحابہ نے سیا تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کرتا پہنا ہے میرے مولا نے، اور ایک جملہ شہزادی نے کہا کہ اے میرے ماجائے حسین غریبہ چاک کر لیجیے، غریبہ چاک کر لے میرا بھائی، غریبہ چاک کیا میرے مولا نے۔ زینب نے بوسہ لینا شروع کیا، ایک مرتبہ تڑپ کر کے آواز دی زینب یہ کیا بوسہ کی لے رہی ہو؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کیا اماں کی وصیت ہے، اماں کی وصیت ہے، اماں کی وصیت ہے کہ وقت آخر جب میرا لال چل رہا ہوگا تو گلے کا بوسہ لینا زینب، میرا لال بہت پیاسا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ عزاداروں، پروردگار
پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہم اہل بیت کے رو لیجیے گا نہ جانے یہ آخری مجلس کس کی ہو ہمیشہ آخری مجلس سوچ کے رویا کرو نہ جانے پھر یہ جلوس ملے کہ نہ ملے نہ جانے یہ پھر محرم آئے کہ نہ آئے اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے آخری آیا کرو بڑا مظلوم ہے عجیب منظر ہے عجیب کیفیت ہے ذرا محسوس کریے گا غریبان چاہ کیا موسم طلب کر کے مرتبہ امام حسین نے کہا کہ زینب ذرا کلائی کی آستین کو اوپر ادھاروں کلائی کی آستین کو اوپر کرایا اور کلائی کا بھوسا لینا شروع کیا ہے بھوسا لیتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں اور ایک جملہ زبان پر جانتے ہیں آپ کو کیا جملہ ہے ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا خدا کی قسم تڑپ کے آواز دیا زینب نے اے بھیا یہ کلائی کا بھوسا کیوں لے رہے ہو تو نے نہیں معلوم زینب بابا کی وصیت ہے بابا نے کہا تھا اے حسین جب وقت آخری جانا تو زینب کے ہاتھوں کا بھوسا ارے یہی ہاتھ ہوگے جو رسیوں سے باہر اللہ آزاد جانو کون سا ہے نا ذرا محسوس کریے خدا کی قسم جو اپنے بچوں میں نہ روئی اپنے بچوں میں نہ روئی جب بھی روئی نا تو اپنے بھائی اور آسان بھائی کبھی اپنے بچوں پر نہیں کوئی گریا نہیں جب بھی زینب مدینے میں ایک ہمسایہ رہا کرتا تھا مولا علی کا پڑوسی تھا اس سے روایت ہے جملت کلیجے کے ہاتھ مار کر کے سن لیجیے جیسے چاہیے سنیے گا دادا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں آپ جانے سہارا جانے آپ جانے علی مرتضیٰ جانے لیکن محسوس کریے اس نے روایت ہے کہ کبھی بھی میری نگاہ زینب کے قد و قامت پر نہیں پڑی زینب کے قد و قامت پر نہیں پڑی جب بھی نانا کی قبر پر جاتی تھی نا تو انداز یہ ہوتا تھا کہ آگے علی ہوتے تھے دائیں حسن ہوتے تھے بائیں حسین ہوتے تھے پیچھے ننھا شہزادہ جسے حضرت عباس میرا مولا جب نانا کی قبر پر پہنچتے تھے نا تو آپ کو بولا ہے چراغ بجھا دیا جاتا تھا کسی نے پوچھا مولا کہ چراغ آپ کیوں بجھا دیتے ہیں تب نبی کی غیرت کو تقاضا نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے قد و قامت پر پڑے میں کہوں گا اے مولا ارے یہ مدینہ ہے نا ذرا کربلا آئیے ذرا شام ذرا کوفہ ارے زینب کے سر میں زینب کے سر میں چادر نہیں ہے زینب بے ردا ہے آپ کا رسیہ بنی ہوئی ہے ہاتھوں میں یاد آتا زینب میں کوئی غصہ نہیں ذرا محسوس کریے کرنے دے کے ہاتھ مانگیے یہ کربلا ہے نا یہ کربلا کا ظلم ہے آپ کو پتا ہے بڑی تاخیر ہو گئی حسین کو خیمے سے نکل گئے جب میرا مولا نکلا ہے تو حمید ابن مسلم کہتا کوئی نہیں ہے جب بھی زلجنہ آتا تھا تو عباس لے کے آتے تھے عباس تو نہیں ہے اب زلجنہ کون لانے گئے ایک مرتبہ تڑپ کے میرے مولا نے آواز سے نہر کی طرف دیکھ کر کہا میرے بغازی عباس اے میرے بھائی کہاں چلے گئے ارے زلجنہ تو لا کے تم دیتے تھے اب زلجنہ کون لائے گا اب مجھے کون سوار کرے گا اے میرے بھائی اے علمدار لشکر جزاکم اللہ آزادانو خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوال ہم اہل بیت کے آپ کو پتا ہونا چاہیے محسوس کیجئے عجیب منظر ہے عجیب کیفیت ہے کوئی نہیں ہے علی اکبر کو آواز دی علی اکبر بھی نہیں سن رہے قاسم کو آواز دی تڑپتے ہوئے لاشوں سے آواز آئی موت نے مجبور کر لیا عجیب کیفیت ہے یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی میر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسین جب کہ چلے بات تو بہر رنگو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رقاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی اما کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناز نہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا فقط بہن نے کیا ہے علی اکبر کا مرنا حسین غریب نہیں ہوئے قاسم کا مرنا حسین غریب نہیں ہوئے اکبر کا مرنا حسین غریب نہیں ہوئے روایت میں جملے ہیں کہ جیسے ہی میرا مولا سوار ہوا ہے تو ایک مرتبہ آسمان کے جانب دیکھا آواز دی خدایا حسین غریب ہو گیا آج عباس نے نہیں زینب نے سوار حسین
یہ مظلومیت حسین میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں؟ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، خدا کے قسم محسوس کریے، یہ کربلا کی مصیبت ہے، آسان بات نہیں ہے۔ کلیجے پہ ہاتھ مار کے رویا کرو، خدا تم سے راضی ہو، زہرا تم سے راضی ہو۔ عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت محسوس کیجیے گا۔ روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی زلجنا آگے بڑھا نا، کچھ دیر کے بعد زلجنا آگے نہیں بڑھتا، زلجنا رک گیا۔ تڑپ کر کے زین سے حسین نے آواز دی، میرے زلجنا مجھے معلوم ہے تو بھی بہت تھکا ہے، جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو پیاسا ہے، تو بھی تو صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا، تو بھی تھکا ہوا ہے، لیکن اے زلجنا مجھے اس جگہ پہنچا دے جہاں میری ماں، جہاں میری کمر خمیدہ ماں، جہاں میری سفید بالوں والی ماں اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے، مجھے اس جگہ پہنچا دے۔ ایک مرتبہ زبانی میں زلجنا نے آواز دی، مولا قدموں کو کیسے آگے بڑھاؤں، آپ کی 4 سال کی سیرت باقی ہے، آپ کی 4 سال کی یتیمہ، آپ کی 4 سال کی سکینہ سید زادی ہے جو سیموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے بابا کو نہ لے جا، اے زلجنا بابا کو نہ لے جا، اے زلجنا بابا کو نہ لے جا، اے زلجنا جو گیا ہے نا واپس نہیں آئے۔ روایت کے جملے محسوس کیجئے، حدیث ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے آخری وقت ایک ایسا عمل کیا کہ کلیجہ پھٹ گیا۔ آخری وقت میرا مولا زمین کربلا پہ بیٹھ کر کے کانٹوں کو چن رہا تھا، کنکڑوں کو چن رہا تھا، کنارے رکھتا جاتا تھا۔ 72 لاشیں اٹھا چکا تھا حسین۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے روایت لکھنا تھا، میں قریب گیا، میں نے جا کر کے پوچھنا چاہا، لیکن خدا کے قسم قربت حسین دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی، لیکن تاریخ لکھنا تھا۔ میں نے قریب جا کر کے ایک سوال کیا، مولا ابھی تک صبح سے لے کر کے عصر ہو گئی، میں نے یہ عمل آپ کو کرتے نہ دیکھا، لیکن آخری وقت زمین کربلا میں بیٹھ کر کے کانٹوں کو اکٹھا کر رہا، آخر کیا بات ہے؟ ایک جملہ کہا میرے مولا نے، عجیب منظر ہے، نگاہ اٹھائی، غربت بھری آواز سے آواز دیے، حمید ابھی مجھے ذبح کر دیا جائے گا، کلیجے میں ہاتھ مار لینا، اگر رونا آ جائے گا تو دعائیں دے لو، دعا کرتا مولا ہماری گناہ کر دے اور سبھی ہمارے پاس لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چند قطرے آنسو ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کر، اے اللہ تعالیٰ، اے حمید ابھی مجھے ذبح کر دیا جائے گا، ابھی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو فوج اشکیا ہے نا، یہ درانہ خیموں میں داخل ہو جائیں گے، خیموں کو آگ لگا دیا جائے گا۔ ارے 4 سال کی بچی میری، اسے تماچے تازیانے، ارے اسی صحرا میں دوڑے گی، کہیں کاٹے پاؤں میرا، کہیں یہ کاٹے سکینہ کے پاؤں میں نہ چپ جائے، کہیں یہ کاٹے یہ پتھر سکینہ کے پاؤں میں نہ چپ جائے۔ میں کہوں گا اے مولا ذرا شام میں ذرا کے دیکھیے گا، ارے سکینہ کو تماچے کبھی تازیانے، بس ایک ہی آواز، اے بابا آج پتہ چلا کہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت علیہ السلام کو اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مقبول ان کے قرض وصلہ ادا فرما، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے پروردگار کی جان والی عزت آپ کی حفاظت فرما، پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، پروردگار تجھے عزاداری ہے، سید الشہداء کا واسطہ، سیدیان کا واسطہ، سید سوماری کا واسطہ، پروردگار جو بھی جس طرح سے تعاون کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات مزید اضافہ فرما، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کے اس مجلس کے صدر میں امام کی مظلومی کے صدر میں پروردگار کربلا کے صدر منتقم خون حسین مولانا